آتا ہے، اس میں بھی اگر ہو سکے تو انشاءاللہ تشریف لائیے گا. آپ حضرات نے درخواست کی ہے، میں انشاءاللہ پیش کروں گا مطالب کو. تو اب امام رضا علیہ السلام کی زندگی، جن کا سب سے بڑا لقب ہے رضا. غور سے سن رہے ہیں سب لوگ؟ محمد وآل محمد صلوات. توجہ فرما رہے ہیں گرامی. یہ جتنے بھی آپ ائمہ علیہ السلام کی صفات کو دیکھیں گے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے. ان 14 سے افضل کوئی نہیں ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. جب بھیجا اس نے ہے تو وہ ایسی صفات، ایسے کمالات دے کے بھیجے گا. مامون جب حکومت میں آیا، جو قاتل امام رضا، اس نے سوال کیا اپنے وزیر سے، فضل ابن ربی سے، کہ بتاؤ میری حکومت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ جب تک حکمران حکومت میں نہیں آتے تو کوشش کرتے رہتے ہیں حکومت میں آ جاؤں، جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کتنا طول دے سکتا ہوں اتنا طول دے دوں. تو حکومتیں جتنی لمبی ہوتی چلی جائیں. اب وہ حکومت میں آ گیا، اور حکومت جو ہے وہ عجیب و غریب ایک چیز ہے کہ اللہ نہ ہی ملے تو اس کو اچھا ہے جو اہل بس انہی کو ملے، کیونکہ اگر نہ اہل کو مل جائے تو وہ نقصان زیادہ پہنچائے گا، کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اب مامون کو جیسی حکومت ملی، اس نے کہا بھئی اپنے وزیر سے، فضل ابن ربی سے پوچھا، بتاؤ مجھے کس کس سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا 3 لوگوں سے. ایک تو تیرا بھائی امین، کہنے لگے وہ تو بہت بے وقوف ہے، اسے میں قتل کر دوں گا. بھائی کو دیکھیں حکومت کیسی ہوتی ہے، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے. مغلوں نے بھی ایسا کیا، عباسیوں نے کیا. کس نے باپ کو مارا حکومت کی خاطر. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اور کون؟ کہا کہ اس کا وزیر. کہا وہ بھی میرے ذہن میں تھا. یہ تم نے کہا 3 لوگوں سے خطرہ ہے، تیسرا کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں. تو کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا مدینے میں رہتے ہیں. کہا ان سے کیوں خطرہ ہے؟ کہا یہ جو تم حکومت پہ بیٹھے ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، تمہارے آباء و اجداد نے قبضہ کر رکھا. کہا کہ اچھا تو کیسے ہیں دیکھنے میں؟ کہا جو ایک مرتبہ انہیں دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. بہت وجیح ہیں، پر ہیبت جلال، ان کا رونق، چہرے پہ بہت زیادہ نور ہے. جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے. کہا علم کیسا ہے؟ کہا آج تک کسی نے ان سے یہ نہیں سنا کہ میں نہیں جانتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے آپ لوگ سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ کہا کہ علم کیسا؟ کہا آج تک کسی نے نہیں سنا کہ میں نہیں جانتا. علم ان کا ایسا ہے کہ ہر انسان یہی سنتا ہے، ہر جو سوال کر لے، جس زبان میں سوال کرے. کہا اور خاندان کا رسول خدا کی نسل سے ہے. کہ پھر اس کا مطلب ہے انہیں مدینے میں نہیں رہنا چاہیے، انہیں کسی طرح سے خراسان لے آؤ تاکہ ہم اپنے نظارت میں رکھیں اور اپنا ولی عہد بنا لیں. ولی عہد سمجھتے ہیں نا، کراؤن پرنس بنا لیں تاکہ وہ کبھی بھی ہمارے خلاف کچھ نہ کہیں. تو اب عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام کو مامون نے لشکر بھیجا، کہا جاؤ جا کے ان کو مدینے سے لے آؤ. جب لوگ لینے کے لیے آئے تو امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن بھائیوں کو بتایا جمع کرنے کے بعد کہ اب میں مدینے واپس نہیں آؤں گا. جیسے امیر المومنین جب گئے تھے تو واپس نہیں آئے جناب سید الشہداء، میں بھی واپس نہیں آؤں گا، خراسان ہی میں میرا روضہ بنے گا. بہن بھائی بہت روئے. امام نے کہا بہرحال پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی میں 2-3 سال وہاں رہوں گا، اور ایران کے اندر اگر تشیع پھیلے گا تو میری وجہ سے پھیلے گا. آج اگر ایران میں شیعہ ہیں تو امام رضا علیہ السلام کا صدقہ. سن رہے ہیں نا لوگ؟ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو اس نے کہا کہ اماری میں چھپا کے لے کے آنا، محمل میں لے کے آنا، جیسے خواتین کو لایا جاتا تھا. کہا چھپا کے. تو لوگوں نے پوچھا چھپا کے کیوں لے کے آئے، محمل میں کیوں لے کے آئے، اماری میں کیوں؟ کہا تمہیں نے تو کہا ہے جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا، انہیں کوئی دیکھنے نہ پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی ان کے ہو جائیں، اور جو دیکھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، کہیں ان کو ایک مرتبہ دیکھیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے. تو انہیں چھپا کے لے کے آؤ، کوئی ان سے سوال نہ کر سکے، کوئی بات نہ کر سکے. لے کے امام علیہ السلام کو چلے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اندر بے انتہا نیشنلزم ہوتا ہے، بے انتہا ابھی تک ہے. تو ایک نیشنلزم ہے ان کے اندر، ایک نسلی تعصب ہے. سارے ایرانی جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے 8ویں امام کو. کبھی ہمارا شاہی خاندان سب سے ہمارا بڑا خاندان، ہمارے خاندان کی ایک بیوی ہے، نام شہربانو تھا. عربوں کا جو بہترین خاندان ہے وہ بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم میں بہا کے گئی ہیں جناب شہربانو کسی حسین سے. یہ جو آ رہے ہیں یہ عربوں اور ایرانیوں کی بہترین نسل سے ہیں. اب سب لوگ صرف دیکھنا چاہتے تھے. جہاں سے امام گزرتے اگر کوئی دیکھ لیتا تو امام کو دیکھ کے گریہ کرنے لگتا. امام علیہ السلام جہاں پہ بھی رخ رونق، جہاں نماز کے لیے اترتے سب لوگ افراد گرویدہ ہوتے جاتے. وہ جو مامون کے لوگ لینے گئے تھے امام کی عبادت کو دیکھ کے شیعہ ہو گئے تھے. ان میں سے اکثر جو ساتھ صرف چل رہے تھے وہ امام کی عبادت کو دیکھتے کہا ان کا ہیبت جلال، ان کی عبادت، دن رات عبادت، اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، ان کی شخصیت. اذان گرامی، ہمارے بڑے بڑے علماء کو اگر آپ دیکھیں لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر امام معصوم تشریف لے آئے اب سوچیے ان کی شخصیت کیسی ہوگی. تو اب مامون نے جتنے لوگوں کو بھیجا وہ سب کے سب امام کے معتقد ہو گئے، امام پہ ایمان لے کے آ رہے تھے، لیکن سب تقیے میں تھے.
اپنا ایمان چھپا رکھا تھا, کوئی اظہار نہیں کرتا تھا, مامون کو پتہ چل گیا تو ہمیں قتل کروا دے گا. تو اب سب خاموش تھے, امام چلے. ایک مرتبہ نیشا پور کے مقام پہ پہنچے. حدیث سلسلہ تو ذہب سن رکھی ہوگی سب لوگوں نے, سب بولیے کہ ہاں یا نہ, سناؤں یا نہ سناؤں؟ سنا دوں, چلیں سن لیجیے جلدی سے, بہت تیزی سے پیش کروں گا. نیشا پور میں 16,000 محدثین, 16,000 محدثین, ایکسپرٹس آف حدیث موجود تھے. زیادہ تر اہل سنت تھے, زیادہ تر سنی تھے, شیعہ نہیں تھے. صرف ایک حدیث کا, بھئی یہ امام ہے, جیسے بھی ہوں امام تو ہیں, ان سے ایک حدیث سنیں گے رسول خدا کی. محدثین جمع ہو گئے, سارے محدثین جمع. اور ایک مرتبہ بڑے بڑے محدثین امام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے. جیسے امام نیشا پور کے خاص مقام پہ پہنچے جہاں پہ قدم گاہ ہے آج, امام پہنچے تو سارے محدثین نے کہا ہے فرزند رسول ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان فرما دے. امام نے اب مالی کا پردہ کھولا, رخ نورک باہر نکالا. جیسے چہرہ باہر دیکھا امام علیہ السلام کا تو سارے محدثین رونے لگے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا پرنور چہرہ نہیں دیکھا. امام علیہ السلام نے کہا میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے بیان کرتا, میرے بابا میرے دادا جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں, میرے دادا اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. وہ اپنے والد زین العابدین سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد سید امام حسین سے بیان کرتے ہیں, سید الشہداء سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد علی بن ابی طالب سے, وہ رسول خدا سے کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا, یعنی حدیث قدسی ہے. امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کی سلسلہ سند کو کسی مجنون پہ پڑھا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا, کسی بیمار پہ پڑھا جائے تو اسے شفا مل جائے گی. پوچھا کیوں؟ کہ یہ واحد حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں سارے معصوم ہیں. اسی لیے اس حدیث کو شیعہ سنی کتابوں میں حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. ذہب کہتے ہیں سونے کو, چین آف نریشن, گولڈن چین آف نریشن, یعنی جو پوری حدیث سلسلہ سند کے حساب سے سونے کی ہے. امام نے حدیث کے بیان کی. اب سب سن رہے ہیں, امام بول رہے تھے, 16,000 قلم چل رہے تھے. 16,000 قلم ایک مرتبہ کاغذ پہ آئے, چلنے لگے. امام نے فرمایا کہا کہ میں یہ ساری سلسلہ سند کو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, is my castle. This word لا الہ الا اللہ, there is no God but Allah, is my castle. یہ میرا قلعہ. فمن دخل حصنی امن من عذابی, جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے یہ کہا اور اماری کا پردہ گرا دیا. آواز دی میری اونٹنی کو چلا دو. اب سب لکھ رہے تھے, جب سب نے لکھ لیا ایک مرتبہ قلم روکے, کا کیا مطلب, صرف لا الہ الا اللہ کا جنت میں چلے جائیں گے. جب سب کو لمحہ فکریہ دیا, کچھ فوڈ فار تھاٹ دیا, جب سب سوچنے پہ مجبور ہوئے صرف لا الہ الا اللہ سے, ارے یہ امام خود فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو گے اللہ کے عذاب سے بچ گئے. امام نے کہا رک جاؤ. ایک مرتبہ دوبارہ اماری کا پردہ ہٹایا. امام نے کہا بے شروطہا, اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط, میں علی بن موسیٰ رضا ہوں, میں خود اس کی شرائط میں لا الہ الا اللہ کی شرائط میں ہوں. نہیں ہے, مجمع گھبرایا بیٹھا ہے. حضرت گرامی امام فرماتے ہیں میں لا الہ الا اللہ توحید, کلمہ توحید کی شرائط کنڈیشنز میں سے ہوں, شرائط میں سے ہوں. اب یہ سارے شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں حدیث لکھی ہے امام معصوم سے. حضرت گرامی جو توحید کی شرائط میں ہو, یعنی جو انہیں نہ مانے اس کی توحید بھی قبول نہیں ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اب امام پہنچے, جیسے ہی پہنچے مشہد تو فوراً خراسان میں استقبال ہونے لگا. مامون نے فوراً کہا کہ فرزند رسول آپ میرے ولی عہد بن جائیے. امام نے کہا ابھی تو پہلا دن ہے, میں ولی عہد نہیں بننا چاہتا. کہا نہیں, آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا, کراؤن پرنس بننا پڑے گا. امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو دو چاہے لکھ دے, اور اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو میں راضی نہیں ہوں, میں کوئی کنڈیشن قبول نہیں کرتا. کہا نہیں, آپ کو ولی عہد بننا ہوگا. امام نے کہا پھر تیری مرضی ہے, اگر تو لکھنا چاہتا لکھ دے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بھئی ابھی امام راستے میں بتا کے آئے میں توحید کی شرائط میں ہوں, اس کی ولی عہدی کی حیثیت کیا, میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے میں تو اس کی شرائط میں ہوں. یہ آدمی اپنے مجھے ولی عہد بنا کے اپنی انڈورسمنٹ لے رہا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بھئی یہ جب سارے خلیفہ بن جاتے تھے, خلیفہ بننے کے بعد سب سے بیعت لے لی تو پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ کہ تمہیں خلافت بھی مل گئی ہے. لیکن وہ خود بھی جانتے تھے جب تک امام معصوم تائید نہ کرے خلافت کسی کام کی نہیں, اور ائمہ تائید کرتے نہیں تھے. پریشانی کس بات کی, اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ تائید نہ کریں, ان سب کا مسلسل ائمہ سے بیعت مانگنا اس بات کی علامت ہے. خود بھی جانتے تھے یہ خلافت کچھ نہیں ہے, حق انہی کے پاس ہے. وہ خود بھی جانتے تھے کہ انہی کے پاس حق ہے. اب جانے گرامی ہے, ایک مرتبہ مامون نے
ولی عہدی کا معاملہ چھیڑا اور اس کے بعد امام کے نام کے ساتھ ولی عہد لکھنے لگا. کہا امام کے نام سے سکہ جاری کر دیا جائے. سکہ سونے چاندی کے سکے رائج ہو گئے, درہم و دینار. سنیں گے چلتا رہوں گا. تو ایک مرتبہ مامون نے سارے خراسان میں اعلان کروا دیا کہ امام رضا علیہ السلام ہمارے ولی عہد ہیں. اب جو کچھ ماننے والے تھے, کچھ نہ ماننے والے, جو ماننے والے تھے وہ شک میں آ گئے. کبھی امام نے ولی عہدی کیسے قبول کر لی. اب لوگ ملنے کے لیے آتے, تو بہت سے لوگ ملنے کے لیے آئے. ایک مثال کے طور پہ 2 افراد آئے, ایک ہی بستی سے اٹھے, گاؤں سے اٹھے اور آئے خراسان امام سے ملنے کے لیے. مرو میں آئے, خراسان پہنچے, مشرق کے قریب. اب آئے, دونوں نے آنے کے بعد سوال کیا. کہا کہ بھئی مولا ہم دونوں ایک ہی بستی سے آئے ہیں, اتنے دن یہاں پہ رہیں گے, مثال کے طور پہ 4-5 دن رہیں گے, بتائیے ہماری نماز قصر ہے یا تمام؟ نماز ہماری 2 رکعت ہے ظہر اثر عشاء کی, یا کہ 4 رکعت ہے؟ تو امام نے دونوں کو دیکھنے کے بعد کہا اس کی قصر ہے, تیری تمام ہے. جسے کہا کہ تیری تمام ہے. دیکھیں اگر سفر غصبی ہو نا, جائز سفر نہ ہو, تو نماز تمام ہوتی ہے. اگر ایک آدمی نیت کر کے جائے میں جا رہا ہوں دوسرے شہر جا رہا ہوں چوری کے لیے, اب نماز قصر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ گناہ کے لیے جا رہا ہے. سفر کا جائز ہونا ضروری ہے. اگر سفر جائز نہ ہو تو نماز قصر نہیں پڑھ سکتا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. سفر کا مباح ہونا, جائز ہونا ضروری ہے. تو امام نے کہا کہ تیری نماز قصر ہے, اس کی تمام. جسے کہا نا کہ نماز تیری تمام ہے, اسے بہت زیادہ غصہ چڑھا. اس نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ چلے, ساتھ ہی واپس چلے جائیں گے, اس کی قصر کیوں ہے, میری تمام کیوں ہے؟ کہا کیونکہ یہ مجھ سے ملنے آیا ہے. جو مجھ سے ملنے آیا اس کا سفر جائز ہے. تو مامون سے ملنے آیا ہے, نیت یہی تھی مامون سے ملوں گا, امام رضا سے بھی مل لوں گا. جو امام رضا سے بھی مل لے گا وہ غصبی سفر پہ آیا ہے, اس کا سفر جائز نہیں ہے. وہ جائیں اور جا کے اپنی نماز تمام کرے اور توبہ کرے کہ کیونکہ ظالم سے ملنے آیا ہے, ضمناً امام سے مل رہا ہے. جب نیت یہ ہو کہ امام ہی سے ملنے جا رہا ہو, تب انسان کا سفر مباح ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. ہمیشہ نیتوں کو خالص رکھیں. عزیزان کرام, ایک مرتبہ مختلف لوگ آنے لگے امام کے امتحان کے لیے. کوئی سوال کرنے آتا, امام مسلسل, اب مامون بحث کرنے لگتا ہے امام سے بار بار, بتائیے یہ ایسا کیوں ہے, شیعوں کا عقیدہ یہ کیوں ہے, یہ کیوں, وہ مختلف چیزیں پوچھتا. تو امام علیہ السلام ہر جگہ جواب دیتے. یہاں تک کہ شیخ مطہری نے لکھا ہے کہ مامون اتنا قابل ہو گیا تھا امام رضا سے بحث کر کے, باطل ہے لیکن امام کی صحبت میں بیٹھا تو کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا. پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کے بہت سے لوگ بعد میں دعوت کرنے لگے, بہت بڑے بڑے دعوے کرنے لگے, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا, خلافت مجھے ملنی چاہیے, مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے, مجھے وہ عہدہ ملنا چاہیے. یہ جانے گرامی بات کرتے انسان جو ہے نا کہ اچھی صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. میں بہت پہنچا ہوا ہوں, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. شیطان کا بھی یہی عالم تھا, بس میں فرشتوں میں بیٹھنے لگا, ملائکہ کے بزم میں بیٹھنے لگا, سمجھنے لگا میں بہت ہی قابل ہوں. نہ اچھی صحبت سے اچھا کردار اپنائیں, بڑے بڑے دعوے نہ کرنے لگیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میرے کو ساتھ کہا کرتے تھے, بہت سے میں نے لوگ ایسے دیکھے طالب علم جو بڑے بڑے عرفاء کے ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ جب وہ مر جائیں تو میں بڑے بڑے دعوے کروں. اس عارف کے ساتھ میں رہا کرتا تھا. نہ, خبردار, یہ کردار نہ اپنائیں. بڑے بڑے صحابہ نے بھی یہی کیا. میں پیغمبر کے ساتھ رہا کرتا تھا, تمہیں نہیں پتا, میں تو مکے میں ساتھ تھا, میں تو یہاں ساتھ تھا, میں کھانے میں ساتھ, دعوت میں ساتھ جاتا تھا, مسجد میں ساتھ ہوتا تھا, نماز پڑھا کرتا تھا, پڑھتا تھا, کسی پہ احسان کرتا تھا. تیرے اپنے کام آئے گا, تیری اپنی قبر میں کام آئے گا, آخرت میں کام آئے گا. کردار کا بلند ہونا بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی, یہ کردار کا انسان کے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا. بڑے بڑے دعوے انسان کرتا چلا جائے کہ میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, کرنے سے کچھ نہیں. انسان خود اپنے کردار سے لوگوں کو سمجھائے. تو اب جناب امام رضا کے بہت سے لوگ قریب آنے لگے. اب یہ مامون بھی بحث کرنے لگا. شیخ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ مامون جب بحث کرتا تھا نا, سارے علماء سے کہتا سب جمع ہو جاؤ, مجھ سے بحث کرو, میں شیعہ ہوں اور تم مجھے ہراؤ. سارے بڑے بڑے اہل سنت کے علماء کو ہرا دیتا تھا. تو علماء کہتے ہیں جو تو بادشاہ ہے, تو عالم بھی نہیں ہے, تو ہمیں ہرا کیسے دیتا؟ کہ صرف 2 سال شیعوں کے امام کے ساتھ رہا تھا, صرف 2 سال شیعوں کے امام کے ساتھ رہا, میں اتنا قابل ہو گیا ہوں کہ سارے اہل سنت علماء کو ہرا دیتا ہوں. جبکہ میں دل سے بھی مانتا نہیں تھا. جب دل سے نہیں مانتا تھا, میں اتنا قابل ہو گیا ہوں, جو دل سے ماننے والے ان کے طالب علم ہیں, انہیں کیسے ہراؤ گے؟ تیاری کرو تاکہ تم شیعوں کو علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.